اس وقت راقہ میں موجود ہزاروں شہری امریکی اتحادی افواج اور داعش کے درمیان ہونے والی مسلسل گولہ باری کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے راقہ کو مانیٹر کرنے والی انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں کا. وہ یہ بات جانتے ہیں کہ راقہ میں ہزاروں شہری پھنسے ہوئے ہیں جنہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. امریکی اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے داعش کو محدود کر دیا ہے. We had estimated between 400 and 800 ISIS fighters remain in. ہمارے اندازے کے مطابق 400 سے 800 داعش کے جنگجو اب بھی 4 مربع کلومیٹر علاقے میں موجود ہیں. Remains in the city. راقہ کی داعش سے آزادی قریب نظر آ رہی ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اتحادی افواج کے فضائی اور زمینی حملوں میں معصوم شہری مارے جا رہے ہیں. لندن سے ڈوناٹیلا رویرا نے بذریعہ اسکائپ بتایا، چاہے 400 ہوں یا 800، ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں شہری مارے گئے ہیں. ہماری چھوٹے پیمانے پر کی گئی تحقیقات کی بنیاد پر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ نتائج انتہائی تشویشناک ہیں. شہر کو آزاد کروانے کی کچھ قیمت تو دینا پڑے گی، لیکن امریکہ کی ہر حال میں کوشش ہوگی کہ نقصان کم سے کم ہو. لیکن یہ کہنا کہ اتحادی افواج جانی زیاں کا سبب ہیں بے بنیاد ہے. انسانی حقوق کے اداروں کو آرٹلری حملوں پر تشویش ہے اور وہ اسے شہری آبادی کے لیے ناموزوں قرار دے رہے ہیں. میں نے شہریوں سے بات کی ہے جنہوں نے انتہائی تفصیل سے بتایا کہ کیسے وہ لوگ پے در پہ آرٹلری حملوں کا نشانہ بنے اور بچنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھر سے دوسرے گھر بھاگے اور پھر جہاں انہوں نے پناہ لی وہی نشانہ بنے. شام میں داعش سے برسر پیکار امریکی افواج راقہ میں شہری جانوں کے ضیاع کی وجہ بننے کے الزام کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ سوال جب ہم نے بذریعہ سیٹلائٹ لنک امریکی فوج کے کمانڈر رائن ڈلن سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، ہم داعش کے ہتھ کنڈے جانتے ہیں کیونکہ ہم انہیں موصل میں دیکھ چکے ہیں. وہ شہریوں کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں عمارتوں میں بند کر کے دروازے ویلڈ کر دیتے ہیں. ہماری نسبتاً چھوٹے علاقوں کی نگرانی کی صلاحیت ہمیں اپنے ٹارگٹ کے درست تعین میں مدد دیتی ہے. کیا وہ ہمیں بالکل درست مقام اور محل وقوع کی لسٹ جہاں انہوں نے حملہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری معلومات بالکل درست ہیں اور ان کی بہت مبہم. حال ہی میں صدر ٹرمپ نے شام، افغانستان اور عراق میں کمانڈرز کو زمینی صورتحال کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے، جس پر ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کمانڈرز کے اختیارات کا بڑھانا میرے خیال میں راقہ میں زیادہ شہریوں کی ہلاکت کا باعث ہے. ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو راقہ میں داخل ہونے کی سہولت دی جائے تاکہ راقہ کے وہ شہری جو شدید مشکلات کا شکار ہیں ان کی معاونت ہو سکے.